بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا ہے خدائے بزرگ و برتر کی، جو رات کی تاریکی میں بھی صحرا میں چلنے والی چونٹی کی آہٹ تک سن لیتا ہے، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے تصدق سے زمین و آسمان قائم و دائم ہے۔ خواتین و حضرات، ناظرین و حاضرین، آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی ہدایت ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشریات کو برمنگھم سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹیلی ویژن گزشتہ 8 سالوں سے عالم اسلام میں محبت محمد و آل محمد اور اس کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے اس پیغام کی وہ شمع روشن کیے ہوئے ہے جس پیغام کی آج ملت اسلامیہ کو، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اور اسی سفر کو، جو محبت و الفت و راحت و عزت و عظمت کا سفر ہے، جو مسلمانیت کے لیے اور اسلام کے لیے فخر کا سفر ہے، یہ سفر جو ہے وہ 8 سال پہلے برمنگھم کے ایک کونے سے شروع ہوا، اور وہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا جہاں سے اس ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا، بلکہ کہہ دوں کہ اس ٹیلی ویژن کا نہیں بلکہ اس میٹنگ کا آغاز ہوا، اور ہماری انٹرنیشنل ایئر ویوز نے UK کی اسکرینوں پر، ہمارے ٹیلی ویژن پر برمنگھم بریڈفورڈ اسٹوڈیو سے ہدایت ٹیلی ویژن کی اس پہلی نشریات کو جو ہے وہ سماعت فرمایا، اور بخودی ہم نے اس کو وٹنس بھی کیا۔ اور پھر یہ قافلہ جو ہے، وہ قافلہ ہدایت جو ہے وہ چلتا رہا، اور پھر یہ کاروان جو ہے وہ مانچسٹر اسٹوڈیو کی صورت میں ہماری اسکرینوں پر ظاہر ہوا۔ پھر یہی سفر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے لنڈن، پھر آج کی جو نشریات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ یہ جو سفر ہے محبت و عصمت و آبرو اور رفعت کا جو سفر ہے، علم و آبروت کا سفر ہے، یہ بڑھتے ہوئے آج برمنگھم تک پہنچا، اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہدایت ٹیلی ویژن کے آج برمنگھم اسٹوڈیو کا آغاز ہے، افتتاح ہے، آج انوگریشن ہے۔ برمنگھم میں ہدایت ٹیلی ویژن نے جو ایک اور دیا روشن کیا ہے، اور اسی دیے کو روشن کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کی روح رواں، ہدایت ٹیلی ویژن کے جو چیئرمین ہیں ہمارے درمیان موجود جناب حجۃ الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب قبلہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہدایت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حجۃ الاسلام المسلمین مولانا سید عباس عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ جو برمنگھم کا اسٹوڈیو ہے، یہ مارز وجود میں جس انداز سے آیا، اور کتنی کاوش ہے، بہت سی ٹیم ورک ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس کام کو جو ہے وہ ایسا فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ یہ ان کی مذہبی اور روحانی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل کوپریٹ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ اسیوم کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی سوشل پرسنالٹی جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں، جوائنٹ ایڈیٹر ہیں اردو ٹائمز کے، اس کے ساتھ ساتھ CNN نیوز کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہدایت اسٹوڈیو برمنگھم کے بھی ڈائریکٹر ہیں۔ میری مراد جناب جرنلسٹ سید عابد کاظمی صاحب یہ میرے پہلو میں بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تعارف بڑھاتے ہیں، ہمارے درمیان میں کچھ ایسے مہمان موجود ہیں قبلہ عدیل صاحب کے پہلو میں، ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے نہایت ہی معزز مہمان جناب سید نشاط کاظمی، جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد جموں اینڈ کشمیر کے۔ ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی جناب ظفر صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ بہت ہی سوشل اور ایکٹیو پرسنالٹی ہیں ایشین کمیونٹی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان میں، اگر کیمرہ آپ ویورز کو دکھا سکے تو ہمارے درمیان میں ہمارے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے حاضرین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اپنے تعاون میں یاد رکھتے ہیں، اینڈ دے آر آلویز ود ہدایت۔ اور آج ہمارے درمیان اس عظیم کام میں، اس نیک کام میں جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ہم آپ تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ ہدایت کی اس خصوصی نشریات میں اور ہدایت کے اس اسٹوڈیو کی انوگریشن میں، اس کے افتتاح میں ہمارے درمیان موجود۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مہمانان گرامی کے تعارف کے بعد میں کچھ ایسے نام بھی ہمارے درمیان میں اسی جو ہے وہ جمع غفیر میں موجود ہیں جن کو میں ضرور تعارف کروانا چاہوں گا۔ خواتین میں، ہماری بہنوں میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں سیدہ فرحت حسین باجی، جو
آپ ان کو ہدایت ٹیلی ویژن کی اسکرینس پر دیکھتے رہتے ہیں. وہ بہت سے پروگرامز بھی کرتی ہیں. محبان زینب ان کا ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ہماری دور حاضر میں جو خواتین ہیں وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح سجا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مشعل راہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جو ہماری بہن سیدہ فرت حسین کرتی ہیں. ان کے ساتھ ہی ان کے پہلو میں موجود ہیں نگہت زیدی. آپ ان کو مختلف پروگراموں میں دیکھتے ہیں. بالخصوص آپ نے ان کا پروگرام جو ہے وہ محبان زینب جو سیدہ فرت حسین باجی صاحبہ کے ساتھ آپ کرتی ہیں, آپ ان کے ساتھ ہی دیکھیے گا کہ ڈاکٹر نگہت زیدی بھی ان کے درمیان میں موجود ہیں جو محبان زینب. اگر میرے خیال میں یہ پروگرامز جو ہیں وہ میرے خیال میں آرڈر میں مے ناٹ بی رائٹ, لیکن ابھی اس آرڈر کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں پروموز موجود ہیں جو کہ اگر میں نے کہیں ادھر ادھر کر دیا ہے, بہنوں کو ملا دیا ساری, کوئی نگہت ہے تو کوئی نگہت ہے, اگر میں نے کچھ ادھر ادھر کر دیا ہے تو یہ پلیز ویو دی پروموز جو ان پروگرام کے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ برمنگھم کے اسٹوڈیو سے کون سے پروگرام دیکھتے ہیں. پلیز اوور ٹو دی اسٹوڈیو. Are you facing deportation? Studying in the United Kingdom? Want to apply for nationality? Having problem getting business visa? Then don't forget to watch brand new immigration show, Immigration Law with Dr. Malik. انسان اپنی زندگی میں مختلف راہوں کا انتخاب کرتا ہے, مگر ہم اس راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں مشعل راہ بنے. انسان کی پہلی درس کا آغوش مادر ہے. امام حجت کا ارشاد ہے کہ میرے لیے بنت رسول کا کردار اسوہ حسنہ ہے. ہدایت کی یہ قندیل جو امام مہدی علیہ السلام نے روشن کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیشہ جلتا رکھے. مشعل راہ آپ کا اپنا پروگرام ایوری سنڈے اور منڈے دیکھنا نہ بھولیے گا, صرف ہدایت ٹی وی پر. انسانی کے دعوے داروں کو معاشرے کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ہم لا رہے ہیں اہم شخصیات کو آپ کے سامنے. دیکھنا نہ بھولیے پبلک رائٹس فورم سید عابد کاظمی کے ساتھ ہر ہفتے دن 2 بجے اونلی آن ہدایت ٹی وی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو آپ نے پروموز دیکھے ہیں یہ تمام ہمارے جو برمنگھم کے پروگرام ہوتے ہیں, جو برمنگھم ٹیم دن رات اسی تگوروں میں رہتی ہے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے اچھے سے اچھے پروگرام لائے جائیں. تو ابھی جو آپ نے پروموز دیکھے تھے وہ تمام پروگرامز کے پروموز نہیں تھے. ابھی میں ان تمام پروگرامز کا نام لیے دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہوسٹ اور وہ تمام ہمارے جو والنٹیئرز ہیں جو اس پروگرام کی روح رواں ہیں, میں ان کا نام لوں گا. فرائیڈے سے ہماری برمنگھم کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پہلا پروگرام جو ہم دکھاتے ہیں وہ ہے مشعل راہ. مشعل راہ کی ہوسٹ جو ہیں وہ ہماری بہن سیدہ فرت حسین باجی ہیں اور ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں پروگرام میں نبیلہ باجی. پھر بندھن پروگرام ہے جو نگہت زیدی صاحبہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتی ہیں. پھر امیگریشن لاء کے سلسلے میں ایک بہت ہی معلوماتی پروگرام جو ہے وہ ملک لاء چیمبرز کے چیئرمین ڈاکٹر اے ملک سولیسیٹر ہیں وہ خود لے کر آتے ہیں. پھر صبح زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ بریکفسٹ کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں جو نگہت زیدی اور ندیم حیدر بھائی آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. ایک نیا پروگرام جو شروع ہونے کو جا رہا ہے ویکینڈز پہ آیا کرے گا وہ ہے باورچی خانہ. پھر محبان زینب ایک بہت ہی مشہور و معروف پروگرام ہے اور ہمارے آپ اسکرینوں پر یہ پروگرام کافی عرصے سے دیکھ رہی ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لاتی ہیں ہماری بہن سیدہ فرت حسین اور ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں نگہت زیدی. پھر فیوچر سٹارز ایک بہت ہی مشہور و معروف پروگرام ہے جو ہمارے نوجوان نسل کے لیے اپ کمنگ فورتھ کمنگ جنریشن کے لیے ہے اور بہت ہی معلوماتی پروگرام. اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس چینل کا, اس ٹیلی ویژن کا اور ہمارے علماء حق کا یہ ایک جو ہے وہ منشور رہا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. اور یہ فیوچر سٹار ایک خاص پروگرام ہے جو بچے ننھے بچے جو ہے وہ آپ کی خدمت لاتے ہیں. بچوں کے نام آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں. حسن ہے, حسین ہے, مصباح ہے اور محسن ہے. دعا کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال ہمارے باقی پریزنٹرز کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی بھی جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹرڈیز کو جو 2 بجے ایک بہت ہی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک بہت ہی معلوماتی پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. یہ پروگرام ہے پبلک رائٹس جس میں آپ کے UK کے پولیٹیکل ایشوز, سوشو اکنامک ایشوز
اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہونے والے جو ایشوز ہیں وہ لے کر آتے ہیں برمنگھم اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر جناب سید عابد کاظمی صاحب. اور ان کے پروگرام میں جو آپ آج کافی پرسنالٹیز دیکھ بھی رہے ہیں, اکثر ان کے پروگرام میں یہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ آپ ضرور دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارے حاضرین میں کچھ ایسے مہمان موجود ہیں, میری یہ خواہش ہوگی کہ میں ان مہمانوں کا بھی ضرور تعارف کرواؤں. ہمارے درمیان میں پاکستان PSP کے ایک پولیٹیکل جماعت ہے پاکستان کی, اس کے کچھ عہدیداران ہمارے درمیان میں موجود ہیں. غلام نبی عامر صاحب, مرزا فیصل صاحب, معین قاضی جو ایک بزنس مین ہیں وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. راجہ حیدر حسن صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو آپ ایک سماجی اور سوشل شخصیت ہیں. اس کے ساتھ حسنین صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو ایک IT سے آپ کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمس العارفین بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اور برمنگھم کے ادارہ معارف اسلام کے روح رواں اس کے صدر راجہ اظہر کیانی صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ تزور کاظمی صاحب اور دیگر جو مہمانان گرامی ہمارے درمیان میں موجود ہیں, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گا. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا یہ جو افتتاحی پروگرام ہے ہم باقی یورپ کے باقی شہروں میں بھی کریں گے. قبلہ آپ سے پلیج بھی لیں گے آج انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں US میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں اور ایشیا کے دیگر ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ایسا کر دیجئے کہ ہم آپ کے پاس آ کر یہ پروگرام کریں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے برمنگھم کے آئے خصوصی مہمان نعت خوان و منقبت خوان میر شجاع حسین اور سید علی امیم سے کہ آپ آج کے اس پروگرام کو ہدیہ عقیدت سے بھرپور فرمائیے. آپ کی تمام کی بلند تر صلوات میں جناب میر شجاع حسین اور سید علی امیم صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ علمدار, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا, 50-12 دا نام ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا, میرے دروازے تے لکھیا, 50-12 دا نام ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے. حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے. کھواواں میں جتھے لنگر, کھواواں میں جتھے لنگر, کوئی ایسی بھی تاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علما دی چھاں ہووے. ظہور مرتضیٰ تیرا رجب نوں میں مناواں گا. ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا. آوے نوروز خوشیاں دا, آوے نوروز خوشیاں دا, میرے
घर विच समा होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे वज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे किसे मौलाई मोमिन दी दुआ कोई न रद्द होवे सुखां दा चन रवे चढ़दा सुखां दा चन रवे चढ़दा दुखां दा हर दिन परां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे दुआ पूरी होवे जिस वेले ओ वेला विखा मौला ओ दिन खुर्शीद दी तू जिंदगी दे विच लिया मौला शहीदां दा जिक्र होवे शहीदां दा जिक्र होवे आई ज़ैनब दी मां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे जनाब मीर शुजा हुसैन और सैयद अली अमीन। दुआ है कि खुदावंद ज़ुल जलाल आपकी इस सआदत को और इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे दरमियान में हिदायत टेलीविज़न की रूह रवां जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आबिद अब्बास काज़मी साहब अब्बास हैदर आबदी मौलाना सैयद अब्बास आबदी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। क़िबला आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुशामदीद कहिए और अपने मेहमानों को और हिदायत के इस अलम की जो आप इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाह। मोमिन व मोमिनात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल-मयामीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले हुज़्ज़ार मोहतरम को खुशामदीद कहता हूँ और हमारे जितने मेहमान हैं उनका खैर मक़दम करते हुए तमाम उम्मत मुस्लिमा को उमूमन और ख़ास कर मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आज की मुनासिबत पर मुबारकबादी का हदिया पेश करता हूँ। दुनिया भर में इस वक्त आशिक़ान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की विलादत बासआदत के जश्न मना रहे हैं और हम सब इस अज़ीम बीबी के ना तन्हा एहसानमंद हैं बल्कि उसी बीबी की कोशिशों के नतीजे में आज पैगाम हक़ व हकीकत दुनिया तक पहुंच रहा है जिसका एक अदना सा हिस्सा हिदायत टीवी की शक्ल में है। हम जानते हैं कि इस बीबी की क़ुरबानियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
اس قدر تازگی عطا کی کہ کسی زمانے میں بھی یزیدیت نے اس کو پرانا نہ کیا، نہ کر سکتی ہے یزیدیت اس عظیم بی بی کے مشن کو کہ جو پوری دنیا پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ ہم برمنگھم اسٹوڈیو کے باقاعدہ اناگریشن پر برمنگھم میں رہنے والے مومنین و مومنات کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور خاص کر برمنگھم میں جو ہمارے پریزنٹرز ہیں، ہماری ٹیم ہے اور ہمارے اسٹاف کے جو ممبران ہیں جو محنت کرتے ہیں اور مسلسل ہدایت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں۔ شکریہ تو شاید بہت کم اور معمولی لفظ رہ گیا ہے، دعا البتہ ان لوگوں کے لیے ضرور دی جانی چاہیے کہ جو راہ خدا میں، راہ ہدایت میں مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہدایت کی ایک خوبی ہے اور خاصیت ہے، اس خاصیت کو جب بھی ہم بھول جاتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہچکولے دیتا ہے اور ہمیں تھوڑی بہت پریشانیوں کے ساتھ اس کو دوچار کر دیتا ہے، اور وہ خاصیت اخلاص ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس ہدایت کے اب تک باقی رہنے کے پیچھے اگر کوئی خاص سبب ہے تو وہ صرف اور صرف اخلاص نیت ہے۔ جہاں کہیں ہدایت کے کام کرنے والوں کے اخلاص میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہدایت میں برکتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اٹوٹ فیصلہ ہے، وہ کبھی بھی اس فیصلے کے خلاف نہیں جاتا، خود اپنے اس فیصلے پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کاربند ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو صرف میرے لیے کام ہوگا میں اس کو ضرور نمو عطا کروں گا، اس میں ترقی اور تعالی کی ساری راہوں کو کھول دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ہماری راہوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا 2008 کے دسمبر 17 کی تاریخ، جو کہ 18 ذی الحجہ کے مطابق تھی، عید غدیر کے دن، جہاں ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا دن تھا۔ اسی دن ہم نے ہدایت کے بھی وجود کا اعلان کیا تھا، اور 2008 میں تقریباً 8 سال کچھ مہینے پہلے، تو بریڈفورڈ میں صرف اور صرف مختصر وسائل کے ساتھ جب شروع کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کچھ دو چار طالب علم، ہم اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے طالب علم ہی رہیں گے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا بھی نہیں ہے، طالب علمی ہی میں ہماری بقا بھی ہے اور ہماری سلامتی بھی۔ تو دو طالب علم نے مل کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جذباتی کام ہے، کچھ لوگ جذبات میں آ کے خوش ہو رہے ہیں، مگر یہ خوشی بہت جلدی غمی میں بدل جائے گی، یہ 40 دن بھی سروائیو نہیں کر سکے گا، اس کا 40واں ہو جائے گا۔ وہ 40 دن گزر گئے، پھر لوگوں نے کہا کہ شاید 6 مہینے میں یہ چراغ گل ہو جائے گا۔ آخر لوگوں کے پیسوں کے بلبوتے پر کون سا ایسا مشن ہے جو لمبے عرصے تک چلے؟ ادارے بند ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی جو ماہانہ یا سالانہ خرچے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر مہینے کم از کم 50,000 پاؤنڈ کھانے والا ٹی وی چینل ہے۔ ان لوگوں نے جذبات میں شروع تو کر لیا ہے، چلو 6 مہینے تک شاید یہ چلے اور اس کے بعد بند ہو جائے۔ 6 مہینے بھی گزر گئے، پھر 1 سال آ گیا، پہلی ہماری ہدایت ٹی وی کی سالگرہ ہم نے منائی تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے الزامات تراشنے شروع کر دیے۔ ممکن ہے کہ کوئی ملک پیسے ان کو دے رہا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بڑی آرگنائزیشن، کوئی لابی ان کے پیچھے ہے۔ لوگوں نے خود سے کہا اور بہت ساری انٹیلیجنس بھی، بہت سارے آفیشلز بھی اس میں انوالو ہو گئے اور سارے اکاؤنٹس چیک کیے گئے، بہت زیادہ
دباؤ اس پر ڈالا گیا کہ کہیں سے کوئی فنڈز تو نہیں آ رہے. ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی فنڈز تو نہیں آ رہے. اس کی سپورٹ کرنے والے واقعی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, خواتین اپنے زیورات کو دے کر کے, اور پھر جو مرد ہیں وہ بھی, بچے بھی اپنی پاکٹ منی سے نکال کے دے رہے ہیں. جو پینشنر ہیں وہ اپنے پینشن کے جو پیسے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملتے ہیں بہت مختصر, اس میں سے بھی نکال کے دے رہے ہیں. یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا یہ مشن ہے کہ جس مشن میں سارے کے سارے شریک ہوتے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. اور یہ بات بہت زیادہ تعجب خیز بھی تھی ان کے لیے. پھر سال سے دوسرا سال آ گیا, دوسرا سال سے تیسرا سال آیا. براڈفورڈ سے ہم نکلے, منچسٹر سے ساتھ ہی برمنگھم میں بھی مسلسل سلسلہ جاری رہا. پھر لندن میں بھی اسٹوڈیو کھل گیا, اب اسلام آباد میں بھی ہے, حوض علم یعقوب میں بھی ہے, اور انڈیا میں نیو دلی میں بھی ہمارا اسٹوڈیو ہے. اور اس پھولتے پھلتے ادارے کے پیچھے اگر کوئی شہرگ بن کر مسلسل اس کی رگوں میں تازگی پیدا کرتا جا رہا ہے تو وہ ہے اخلاص. توجہ کیجئے گا, اخلاص اگر اللہ کے لیے ہے, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے, تو پھر آپ اپنی جیب پر نہ جائیے بلکہ اس کے خزانوں کے اوپر نظر رکھیے, کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. جیسے وہ لا یزال ہے, اس کی عطا بھی لا یزال ہے. ہم خطا کریں وہ عطا کرے, یہ اس کا مزاج ہے. اور وہ مسلسل اپنے بندوں کی سپورٹ کرتا جا رہا ہے. الحمدللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے, اور اس میں مخلصین البتہ جڑتے جا رہے ہیں. اور مخلصین کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں کمی ہے. مخلصین اگر زیادہ ہو جائیں تو ٹرمپ جیسا پریسیڈنٹ نہ بنے. مخلصین اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر ظلم و بربریت کے علمدار دنیا میں دندناتے نہ پھریں. مخلصین اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر ظالموں کا خاتمہ ہو جائے. مخلصین ہمیشہ کم ہوتے ہیں, چنانچہ اس زمانے میں بھی بہت کم ہیں مگر بہت اثر انداز ہیں. یاد رکھیے, کم ہونے کے باوجود مخلصین چونکہ اللہ سبحانہ تعالی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اس لیے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کتنی تہمتیں مذہب اہل بیت پر صدیوں سے لگائی جاتی رہیں اور کوئی ان کا منہ بند نہیں کر پا رہا تھا. ہدایت ٹیم نے ان کا منہ بند کیا, اور سب آپ گواہ ہیں اس بات کے. کیسے تھی کہ بے بنیاد فضول واہیات اور لغویات کو اہل بیت اطہار کے مذہب کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا جاتا تھا, اور کتنے چینلز آج بھی لگے ہوئے ہیں مذہب اہل بیت کو ڈیگریڈ کرنے میں. مگر مذہب اہل بیت کی سرخروئی اور اس کی سربلندی ہدایت ٹی وی سے اور نمودار ہو گئی, اور دنیا کے سامنے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی مذہب دلیلوں کے بنیاد پر کھڑا ہوا ہے تو وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے, اور کوئی نہیں ہے. اس بات کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان لوگوں کا ہدایت ٹی وی نے جواب دیا کہ جو سمجھتے تھے کہ میں تو ایسے مذہب اہل بیت کے پیروکاروں پر حملہ کر رہا ہوں اور ایسے پروگرامز کر کے جا رہا ہوں کہ صدیوں تک کوئی ان میں سے جواب نہیں دینے والا ہوگا اور کوئی آئے گا نہیں اور جواب دینے کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ادھر وہ پروگرام کر کے شاید سانس بھی نہیں لے سکے تھے کہ ہم نے اظہار حقیقت جیسا پروگرام شروع کیا. پھر اس کا اثر اتنا ہوا کہ جو یہ بڑے دبنگ سے کہتے تھے کہ ہمارا کوئی جواب نہیں دینے والا, وہ پیغام ہمیں پہنچاتے ہیں کہ خدا را سنگسار نہ کریں, کچھ ہمارا بھی خیال رکھیں, رہی صحیح عزت کو بھی آپ پامال کر رہے ہیں, تھوڑا سا خیال رکھیں. ہم نے کہا اگر آپ آ کر کے آن ایئر معافی مانگ لیں گے تو ہم بھی روک دیں گے. ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اخلاق سے آراستہ ہیں. ہم کسی کی تذلیل کو پسند نہیں کرتے ہیں, کسی کو ذلیل کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم کسی بھی مذہب کے مقدسات کو بھی توہین کا نشانہ نہیں بناتے ہیں, ہم سب کو عزت دیتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے ایرا غیرہ اور مذہب اہل بیت پر بے بنیاد الزام لگا کر چلا جائے اور آسانی کے ساتھ وہ سمجھے کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہدایت ٹی وی کے برکات اور ثمرات آپ کے سامنے ہیں. بس
کچھ گلے البتہ ہمارے ہیں ایک خادم ہدایت ٹی وی کے ہونے کے ناطے، اور اس گلے کو آپ چونکہ اپنوں کے ساتھ ہی گلے ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو گلے نہیں ہوتے بلکہ مقابلے ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو جھگڑے ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ ہوتی ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ گلے ہوتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، اور یہ پیار اور محبت کی دلیل ہے۔ تو ہمارے 3 شکوے ہیں اور 3 گلے ہیں۔ پہلے یہ کہ 8 سال سے زیادہ عرصے سے آپ مسلسل اس کی کریڈیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے پروگرس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں شفافیت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ترقی کی راہ بھی نظر آپ کو آتی ہے۔ اس کے باوجود ہم بار بار 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ کی بھیک مانگتے رہتے ہیں کہ مومنین آئیں اور اس کے ممبر بنیں۔ دیکھیے برمنگھم میں جتنے ہمارے مومنین ہیں، اگر خالی اس میں سے 20% ہی تہیہ کر لیں کہ ہم ہدایت کے ممبر بنیں گے تو ہماری یہ جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یعنی ایک شہر بھی آمادہ ہو جائے تو اس کے سارے اخراجات اٹھا سکتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا، کیونکہ مومنین الحمدللہ اب کم نہیں ہے، ان کی تعداد بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم نظر انداز کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کر سکتے ہیں مگر ابھی تک نہیں کر رہے، یہ گلہ ہے اور یہ شکوہ ہے۔ تمام ان لوگوں کے نام یہ شکوہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں، عشق اور محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انتظار کی گھڑیاں گنتے رہتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے وہ آئیں، اس کو سنبھالیں۔ یہ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، مگر یہ امانت ہے، آئندہ کی نسلوں تک ہم اس کو امانت کے طور پر پہنچائیں تو یہ آگے بھی چلے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر مومن اس کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا۔ دوسرا شکوہ خود خاص کر کے برمنگھم کے مومنین و مومنات سے ہے کہ یہ جو اسٹوڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بنانے میں بہت پیسے لگے ہیں، اس کو بنانے میں بہت پیسے لگے ہیں، بہت محنتیں لگی ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ باہر سے ہم خیر حضرات کو کہہ کے وہاں سے پیسے لا کر کے یہاں کی اسٹوڈیو میں لگائیں؟ کیا ہمارے اپنے مومنین جو برمنگھم میں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے اخراجات کو کہیں کہ ہم اٹھائیں گے اور ہم اس کو سنبھالیں گے؟ یہ ہمارے شہر سے نشر ہونے والے پروگرام کی ہم خود جو ہے سپورٹ کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکے گا؟ ہو سکتا ہے۔ اور آج جو آپ تشریف لائے ہیں، آپ سے بھی اور جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کر کے ہمارے برمنگھم کے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر بھی توجہ کریں۔ یہ شکوہ آپ سے پیار بھرا ہے، محبت بھرا ہے۔ تیسرا شکوہ اور آخری شکوہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اگر اس وقت عالم اسلام کے اندر صلاحیتوں کا جائزہ لیں تو مذہب اہل بیت کے پیروکاروں سے زیادہ صلاحیت کسی اور مذہب کے لوگوں میں نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ بہترین قاری تشیع کے دامن میں آپ کو ملیں گے، بہترین مفسر تشیع کے دامن میں ملیں گے، بہترین سائنسدان تشیع کے دامن میں ملیں گے، بہترین پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، بولنے والے، پریزنٹرز، اینکرز۔ ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایڈیٹرز کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس گرافکس والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہمارا شکوہ ہے کہ اس مشن میں باقی جو پروفیشنلز ہیں، باقی جو ہمارے ٹیلنٹ رکھنے والے ٹیلنٹڈ مومنین مومنات ہیں، وہ دلچسپی بہت کم لے رہے ہیں۔ اگر وہ دلچسپی لینے لگ جائیں اور برمنگھم ہی کے اندر سے ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے تو ہدایت ٹی وی ان سب کو اسٹار بنانے میں ان کی مدد بھی کرے گا۔ وہ دنیا میں بھی اسٹار ہوں گے اور آخرت میں بھی مولا علی کے ان کو ہمراہی نصیب ہوگی اور ان کے پرچم کے تلے چھاؤں نصیب ہوگی۔ یہ ہماری 3 گزارشات، 3 شکوے، 3 گلے جو آپ کی خدمت میں مجھے کرنے تھے، میں نے کیا۔ ساتھ ساتھ شکریہ فرداً آپ کا ادا کرتا ہوں۔ میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا کہ شکریہ شاید بہت معمولی اور کم لفظ ہے کہ جو حق ادا اس سے نہیں ہوتا۔ ہم دعا گو ہیں اس کے سپورٹرز کے، اس کو مدد کرنے والے، اس کو وقت دینے والے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ابھی
اسٹوڈیو برمنگھم میں تیار ہوا ہے، اس کے پیچھے کئی لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی محنتیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے وقت دیا ہے، اس میں محنت کی ہے، کچھ لوگوں نے پیسے کچھ دیے ہیں، کچھ لوگوں نے واقعاً بہت زیادہ محنت کی ہے. ان میں سے جو بھی ہوگا، میں شاید نام لینا لگ جاؤں تو ایک نام زبان پہ آئے، دوسرا رہ جائے اور کسی کے ذہن میں گلا رہ جائے. میں نہیں چاہتا کہ اس غلطی کا ارتکاب میں کروں کہ جو اکثر انسانوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان بھولنے میں سب سے زیادہ کمزور ہے اور وہ بھول جاتا ہے. اس لیے میں ہر اس فرد کا شکریہ ادا کروں گا اور اس کے حق میں دعا کروں گا کہ جس نے بالعموم ہدایت کی سپورٹ کی ہے، ہدایت کو مال سے، علم سے، ہنر سے، صلاحیت سے، وقت سے نوازا ہے، اور خاص کر برمنگھم کے اس اسٹوڈیو کو جس نے بنانے میں حصہ لیا ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے اور ان کو دنیا اور آخرت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت عطا فرمائے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشنودی انہیں عطا فرمائے اور امام زمانہ کی دعاؤں میں ان سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. ماشاء اللہ، یہ تھے ہدایت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب حجت اسلام مولانا سید عباس عابدی صاحب. اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ ایمان افروز گفتگو بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ گلے کیے. یقیناً اس وقت جو برمنگھم کے مومنین ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور جو بالخصوص ہمیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یہ آپ سے خواہش بھی کریں گے بحیثیت برمنگھم کا ریزیڈنٹ مائی سیلف کہ آپ مولانا کے ان گلوں پر جو ہے وہ ضرور نظر ثانی فرمائیں گے. اور ہمارے درمیان میں برمنگھم کے مومنین کے اور ادارہ معارف اسلام کے صدر بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ جب ہم آپ سے بات کریں گے تو آپ بھی اس کی جو ہے وہ قبلہ کے جو ہے گلہ ہے اس کے سلسلے میں کچھ ضرور فرمائیں گے. اور اگر مومنین کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں، حاضرین کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کی طرف بھی آئیں گے. جیسا کہ یہ قبلہ نے بھی بہت ہی بریفلی اس بات کو مینشن کیا کہ دور حاضر میں جہاں پر اس وقت ہم اسلام کو ڈفرینٹ دھڑوں پر دیکھ رہے ہیں، اسلام کو ڈفرینٹ ورژنز مل رہے ہیں، ہمیں کبھی نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، ریڈیکلائزیشن جیسے ایشوز جو ہیں وہ برٹش ایشین مسلمز کو جو ہے وہ درپیش ہے. اس وقت ہمیں کہیں سے جو ہے وہ ایسا ریڈیکلائزڈ میسج مل رہا ہے، کہیں سے ہمیں لڑائی جھگڑے کا میسج مل رہا ہے، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے. ہدایت ٹیلی ویژن کی یہ وتیرہ رہا ہے، یہ ہمارا طرز عمل رہا ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی ہے. ہدایت ٹیلی ویژن نے جب بھی کوئی پروگرام کیا ہے اپنی اس جو ہے وہ کاوش کو بہرحال وہ ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ ہم اس ہر پروگرام کو جو ہے وہ اپنے برادران اہل تسنع اور اس کے ساتھ ساتھ برادران اہل تشیع کو ملحوظ خاطر رکھیے، کیونکہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ یونیورسل میسج ہے آج. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے باقاعدہ جو پروگرامز آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کی بھی جو محفل ہے آپ ہمارا یہ اسٹیج دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اسٹیج میں جو مہمان آنے گرامی ہیں ان کا تعلق اہل تشیع سے بھی ہے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ مکتب اہل تسنع سے بھی ہے. اور یہی ہماری بیوٹی، اور الحمدللہ اتحاد بین المسلمین کا یہ پرچم لیے ہدایت ٹیلی ویژن جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور آپ کے تعاون سے جو ہے وہ یہ کاروان جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. پروگرام میں قبلہ کی گفتگو کے درمیان کچھ ہمیں معزز مہمانان گرامی نے جوائن کیا. ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب محمد طاہر امین صاحب. آپ برمنگھم کی بہت ہی ایکٹیو سوشل پرسنالٹی بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ برٹش حجاج کے جنرل سیکرٹری جناب محترم خالد پرویز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ہدایت کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے اس پروگرام میں شمولیت کی. اگین جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے پرچم کے تلے یہ ہدایت کا شمع، ہدایت کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا میں عام ہے. تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب سید نشاط کاظمی صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ سے فرسٹلی سر وی ویلکم یو ٹو دی UK, وی ویلکم یو ٹو برمنگھم اینڈ مور امپورٹنٹلی وی ویلکم یو ٹو برمنگھم. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹوڈیو کی ابتدا کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو. میں گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، تو میں نے ہدایت ٹی وی کی نشریات میں بین المسلمین کی جو بات آپ نے کی ہے وہ میں نے دیکھی
باقی چینلز بھی ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں, کچھ سیاسی چینل بھی ہیں, کچھ سماجی طریقے سے جو اپنے کاروبار کے لحاظ سے چینل بھی ہیں, لیکن جو ہدایت نے ہدایت نامہ لے کر چل رہے ہیں اس پر میں آپ کو ایک بار پھر آپ کی انتظامیہ کو, آپ کے مالکان کو اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان سب کو میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. ہم آپ کی نشریات پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. میں یہاں 2-3 دفعہ یہ پبلک رائٹس جو ہیں یہ پروگرام جو اس میں شامل ہوا اور جناب عابد کاظمی صاحب نے یہ پروگرام اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, اور آج مجھے یہ سن کر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آج وہ ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے سب مل کر کام کریں. اور آج جو طاقتیں ذاتی مفادات کے لیے اور مذہبی جو اس وہاں تفرقہ بازی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی عالم اسلام ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میں اتحاد, اتفاق اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم بھول چکے ہیں. ہم ذاتی نظریات لے کر چلتے ہیں اور ذاتی نظریات جو ہیں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں ہماری رہنمائی کریں گے. اس لیے تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر آج عالم اسلام میں اور خاص کر کے میں جس علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اور گزشتہ کئی سالوں سے اور خاص کر کے گزشتہ 4 ماہ سے وہاں کے لوگوں کا پانی بند ہے, اور وہ کربلا کا جو ہے وہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے. وہاں کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بچوں تک ان کی رسائی نہیں ہے, ان کے خامدوں تک ان کی رسائی نہیں ہے, اور وہاں کے باپ جو ہیں, بیٹے جو ہیں, ان کے اپنی والدین اور اپنی بہن ماؤں کے تک رسائی نہیں ہے. اور جو ظلم اور جو خون وہاں بہایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جہاں آپ یہ مذہبی پروگرام کرتے ہیں وہاں عالم اسلام اور دوسرے جو مسائل ہیں ان پر بھی آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پروگرام جو ہے مزید بڑھانے چاہیے, تاکہ صرف یہ نہ سوچا جائے کہ یہ مذہبی پروگراموں کے علاوہ اور دنیاوی پروگرام جو ہیں اور قانونی جو پروگرام ہیں اور جو معاشی پروگرام ہیں اور جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے. مجھے امید واثق ہے کہ آپ اور آپ کی انتظامیہ جو ہے اس طرف بھی توجہ دے گی, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جہاں بھی ہدایت نے اچھے کام کیے ہیں اور آج دن تک اچھے کاموں کے نام ہی سے ہدایت جو ہے وہ ہدایت نامہ کی حیثیت سے وہ مشہور ہے. میں انہی الفاظ سے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو اس نئے اسٹوڈیو کے افتتاح کے موقع پر اپنی طرف سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر تمام وکلاء کی طرف سے اور وہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کی بھی جو میں بیپر ایکشن کمیٹی کے نام سے وہاں کی نمائندگی کرتا ہوں ان سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سید نشاز کاظمی جو ہمارے آزاد جموں کشمیر سے آئے ہوئے خصوصی مہمان تھے. آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کی جو سجیشنز تھیں یقیناً ہمارے ہدایت کے روح رواں ہمارے ڈائریکٹر حضرات ہمارے درمیان میں موجود ہیں, تو آپ کی جو سجیشن تھی کہ پروگرام کے فارمیٹس کو تھوڑا سا اڈاپٹ کیا جائے, یقیناً مجھے معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا کام ہو رہا ہے, اور ہماری یہ کوشش رہی ہمیشہ سے کہ اس چینل کو جو ہے وہ ہر جانرے کو کیٹر کیا جائے, اور اس میں نوجوان نسل کی بھی تربیت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تقویت بھی جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے, اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی جو ہے وہ ہمارے بہرحال آپ تک جو ہے وہ پہنچتے رہے. اب اس وقت مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی محبت ہے, آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اس وقت گفتگو کے لیے میں درخواست کروں گا ہماری بہن جناب محترمہ سید فرحت حسین باجی صاحبہ سے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی بات کیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ ہدایت میں بہنوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور ہماری نجی محافل میں بھی جو ہے وہ آپ اس تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. وداؤٹ فردر اڈو آئی وڈ ریکویسٹ جناب بہنہ سیدہ فرحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تمام حاضرین محفل کی خدمت میں, مولانا اکرام کی خدمت میں, اور بہت شکریہ برادر علی
کہ آپ نے بھی مجھے موقع دیا. تھینک یو. اور ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہدایت ٹی وی جو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے اور جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور یہ ایسا ٹی وی ہے کہ جس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں میں جن کی فکر بدلی ہے، جن کے نظریات بدلے ہیں اور آپس میں اخوت اور عملی میدان میں بہت زیادہ اس حوالے سے ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی ہے. اور ہدایت ٹی وی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ایک میں کہتی ہوں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک ٹی وی چینل نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو کہ تربیت سازی میں مسلسل لگا ہے، اور اس تربیت سازی بھی انسان کی کردار سازی کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے. تو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کے جو فاؤنڈر ہیں دونوں مولانا حضرات کی، کہ آپ نے نہ صرف مختلف شعبوں کو کور کیا ہے بلکہ جو اہم ایک شعبہ ہے خواتین کے حوالے سے، جو کہ انسان کی کردار سازی کے لیے، جیسے قرآن میں سورہ تحریم میں بھی جب تربیت انسانی کی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عورت کی مثال دیتا ہے. تو عورت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کردار سازی کے حوالے سے انسان کی، اور اس میں ہدایت ٹی وی پیش الحمدللہ رہا ہے. اور جب سے ہدایت ٹی وی کی انعقاد ہوا ہے الحمدللہ مشعل راہ سب سے پرانا لیڈیز کا پروگرام ہے جو گزشتہ 8 سالوں سے اسکرین پہ ناظرین کی رہنمائی اور ان کی ہدایت، اور اس میں بے شک کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مشعل راہ کی جو پریزنٹر ہیں محترمہ نبیلہ علی جو اس وقت حاضر نہیں ہیں، ان کی کاوش اس میں سب سے زیادہ ہے کہ جنہوں نے دن و رات شب و روز محنت کی ہے اور مہمانوں کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے، ان خواتین کو کہ جو کہ نہ بولنا جانتی تھیں صحیح سے اور نہ ان میں وہ کانفیڈنس تھا. تو مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ ہم نے بہت سے لوگوں کو بولنا سکھایا، کانفیڈنس دیا اور ان کے علم میں اضافہ کیا ہے. اور الحمدللہ یہ طریقہ جو ہے پہلے اپنی کردار سازی کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے، اور میں اس حوالے سے بہت شکر گزار ہوں ایڈمن کی کہ ہمیں فری ہینڈ دیا گیا، اور جس طریقے سے ہم نے چاہا ہے اپنے پروگرام کا فارمیٹ تیار کیا. اور مجھے امید ہے کہ اب تک ہم نے کبھی موقع نہیں دیا ہوگا مولانا حضرات کو کہ ہم نے کوئی ان کی جو ہم سے وہ توقعات رکھ رہے تھے ہم ان کی توقع پہ پورے نہیں اترے ہوں گے. تو الحمدللہ انہی نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا اور ہم نے جس طریقے سے چاہا اپنے پروگرام کے فارمیٹ، اور ہم نے نہ صرف اسلامی ہدایت کے حوالے سے گفتگو کی ہے بلکہ کرنٹ ایشوز کے حوالے سے بھی، جیسے بھی بھائی فرما رہے تھے کہ کرنٹ ایشوز کے حوالے سے اور پروگرام ہونے چاہیے. تو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ دونوں چیزوں کو، دنیاوی علم اور دینوی علم دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس میں رہنمائی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارا نصب العین جو ہے وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے، اور جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے، اس کو عزت اور بلندی اور سرفرازی سے نوازتا ہے. اور محبان زینب کے حوالے سے میں کہوں گی کہ ہماری جو سسٹر ڈاکٹر نکھت افتخار صاحبہ ہیں جی، انہی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کہ انہی نے پریزنٹر کے طور پر اس پروگرام کی بہت سی چیزوں میں شرکت فرمائی ہے اور پریزنٹ کیے ہیں بہترین، ماشاءاللہ سے بہت ہی آل راؤنڈر ان میں ٹیلنٹ ہے. اور یہ جب بھی ہدایت ٹی وی کو ان کی ضرورت پڑی ہے انہی نے ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ معاون اور مددگار ثابت ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ کے. آپ سے گفتگو میں کرنا چاہوں گا. ایک سوال ہے، ظاہر ہے کیونکہ اس وقت علماء بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور یقیناً ہمارے جو برادران بھی موجود ہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی جو سوشل سٹینڈنگ ہے برمنگھم کے علاقے میں بالخصوص اتحاد بین المسلمین کا جو آپ میسیج ہے وہ آپ پریکٹیکلی یو آر اے لیونگ پروف. آپ نہ صرف ہدایت کے پروگرامز ہم آپ کو وٹنس کرتے ہیں بلکہ سوشلی بھی دوسری مساجد کے جو پروگرام ہیں، ہماری اہل تسنن کی بہنوں کے جو پروگرام ہیں، آپ اس میں بھی ایکٹیو نظر
نظر آتی ہیں. یہ ایکسپیرینس آپ تھوڑا سا شیئر کیجیے پلیز. جی بالکل, دیکھیے دین اسلام جو ہے نا اس میں ڈویژن نہیں ہے. ماشاء اللہ. یہ ایک کتاب توحید کے اوپر مبنی یہ دین ہے, لہٰذا اس میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں, جتنے میں امت محمدیہ ہیں, وہ سب ہم ایک ہی ہیں, ایک ہی امبریلا کے نیچے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تفرقہ پیدا کریں اور ہمیں ڈیوائڈ کریں, اور الحمدللہ اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ اور قریرہ رہا ہے, چونکہ ہم فالوورز ہیں اہل بیت اطہار کے, ائمہ معصومین کے, کہ جنہوں نے اتحاد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وحدت اسلامی کے لیے انہوں نے جتنا صبر کیا ہے, شاید یہ اسلام میں کسی ہستیوں میں سے کسی ہستی نے اس صبر کا مظاہرہ کیا ہو, تو ہم ان کے فالوورز ہیں. لہٰذا ہم مولا علی علیہ السلام کے, ہم جناب فاطمہ علیہ السلام کے کردار, ان کے رویے, ان کے طریقے کو اپناتے ہیں, اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اتحاد ہی کی بات کرتے ہیں جب بھی بات کی ہے, وحدت کی بات کی ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. ہماری بہن جناب سیدہ فرحت حسین ہمارے درمیان میں موجود تھیں. اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ اس بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے ود اس. ہم ہمارے باقی مہمانان گرامی سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ ویل اسپیک ٹو یو ان اے شارٹ بریک. تھینک یو.